अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त खेल फंसा हुआ है और पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान का मुस्तकबिल, या फिर अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त यूं लग रहा है कि हवा में मुअल्लक है। इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनसर्टेनिटी है, धुंध छाई हुई है, लेकिन इस सब के अंदर नीयतें कम अज़ कम साफ नज़र आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो गेम प्लान है वो बड़ा वाज़ेह है, और वो गेम प्लान या फिर वो जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक जानिब तो बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के लिए नैब टीम किस तरह से ज़मान पार्क पहुंची है, ये मामला क्या है और बुशरा बीबी पर अभी भी शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ है। ये किस तरह का इम्तिहान है और इस स्कैंडल से किस तरह से आर्मी चीफ नबर्द आज़मा होते हैं, क्योंकि एक मैसेज वो कम्युनिकेट कर चुके हैं पाकिस्तान की मईशत और करप्शन के हवाले से। तो अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जबकि दूसरी जानिब ये कैसे हो सकता है कि नवाज़ शरीफ अपनी तोपों का रुख जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तरफ करें तो वो बार बार रेडार पर ना आए। एक मरतबा फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद रेडार पर आ चुके हैं, और वही बात है कि निशाना इमरान खान है, बहाना चाहे जनरल फैज़ या जनरल बाजवा हों। ये वो नुक्ता है जो असल में इनका बुग़्ज़ दिखाता है। तो इस हवाले से तमाम तर तफसीलात मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आपके सामने चौधरी परवेज़ इलाही वाला मामला है। मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि ये टेस्ट केस है, ये एक एग्ज़ाम्पल बनेगा इमरान खान के हवाले से भी और पीटीआई के दीगर केसेस के हवाले से भी। अब ये 2 जगहों पे केस लगा हुआ है। एक केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जबकि एक लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। अब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर है, और तौहीन अदालत दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। अब जुडिशरी क्या एक स्टैंड लेती है या नहीं, जजेस में भी एक क्लियर डिफरेंस है। अब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार बैठे हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि अदालती फ़ैसलों का एहतराम किया जाए, जुडिशल ऑर्डर्स की वक़्त बरकरार रहे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जज साहब थे जिन्होंने कोशिश की, उन्हें मुल्तान भेजा गया, लेकिन उसके बाद जो नए जज साहब आए हैं वो इन कानून शिकनों से आनी हाथों से निपट रहे हैं। आईजी पंजाब ने सब के सामने जस्टिस अमजद रफ़ीक को कह दिया कि आप बाइस्ड हो चुके हैं। अब नए जज अगर उन पर तौहीन अदालत लगाते हैं तो फिर ये आईजी कहाँ जाएंगे। दूसरी जानिब अदलिया के पास बहुत कुछ है। एक जानिब तो नैब तरामीम केस पर फैसला महफूज है। चीफ जस्टिस ने कहा हुआ है कि मैं रिटायरमेंट से पहले सुना कर जाऊँगा। नवाज शरीफ की दोबारा वापसी भी खटाई में पड़ चुकी है, लेकिन इसके साथ ही सिंध बार कौंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने के मामले पर सिंध बार कौंसिल ने दोनों कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों कवानीन पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, लिहाजा दोनों कवानीन गैर आइनी करार दिए जाएँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट जो है ये इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, और सदर मुमलिकत के दस्तखत न करने की बुनियाद पर यह कलअदम करार दिए जाएँ। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में गिरफ्तार तमाम मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएँ। ये सिंध बार कौंसिल ने दरख्वास्त दी, और मैंने आपके सामने ये ख़बर रखी थी कि आज नहीं तो कल ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। तो इसमें एक चीज़ बड़ी सादा सी है, क्लियर है, और वो ये कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से पूछा जाए कि आपने दस्तखत किए या नहीं, और वो अपनी पोजीशन ऑलरेडी वाज़े कर चुके हैं। तो अदलिया के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये भी आप कह सकते हैं कि एक हथियार है, एक डंडा है जो चल सकता है। दूसरी जानिब अगर सदर इलेक्शन की डेट दे देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी डेट दे देते हैं, ये डेट बेशक काजी फायज़ ईसा के आने के बाद सदर दे दें, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। काजी का भी चलें पहला इम्तिहान हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो सिर्फ फैसले नहीं होते, वो एक मिसाल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। फिर एक जानिब तरमीम होगी, एक जानिब पलड़े में तराजू के और दूसरे पलड़े में आइन होगा। फिर कोई भी जज
جتنا مرضی کوشش کر لے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ایک ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہے وہ مقدم ہے اور آئین کو آپ پس پش ڈال سکتے ہیں. تو آبویسلی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسری جانب ناظرین کرام، نیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو آج طلب کیا ہے. نیب نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں طلب کیا. ذرائع نے بتایا کہ نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بشرا بی بی سے بہت تفصیلی قسم کی تحقیقات کرے گی. بشرا بی بی 29 اگست کو بھی طلب کی گئی تھی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اپنے شوہر سے ملاقات کے باعث 29 اگست کو شامل تفتیش نہیں ہوئی اور ان کے وکیل نے نیب کو طلبی کی نئی درخواست کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت نے عمران خان کے حوالے سے یہ انکشاف کیا کہ جس جیل میں وہ ہیں وہاں پر پانی ٹپکتا رہتا ہے اور عمران خان کو بڑے عجیب و غریب حالات کے اندر اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے. وہاں پر بی کلاس بھی نہیں ہے اور اڈیالہ جیل کے اندر بڑی سیکیور فیسیلٹی ہے لیکن اٹک جیل کے اندر وہ بھی معاملات نہیں ہیں. تو اس سب کے باوجود انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو ایک اور کیس کے اندر انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی کہ بشرا بی بی نے اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات کے دوران جیل کے حکام میں سے کسی ایک شخص کو 20,000 روپے رشوت دینے کی کوشش کی. اب یہ کتنا بھونڈا الزام ہے، آپ اندازہ کریں. اتنے بڑے لیول کا کیس ہے، یہ کوئی عام قیدی ہوتا، اس کا کوئی شخص جا رہا ہوتا ملاقاتی، اس سے ملاقات کرنے، وہ کسی پولیس والے کو 5,000 پکڑا کے کوئی چیز اسے پہنچا دیتا تو سمجھ آتی. آپ خدا کا خوف کریں، 20,000 روپے کی رشوت کا الزام بھی لگانے کی کوشش کی گئی. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، کیونکہ بشرا بی بی سے یہ خواہش تھی بہت سے لوگوں کی، بشرا بی بی سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے. اور یہ نالائق صحافیوں کا ٹولہ جو خود کو عقل کل سمجھتا ہے، جن کے پاس ساری خبریں ہوتی ہیں، کہتے تھے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی موومنٹ لیمیٹڈ کی ہوئی ہے، انہیں زمان پارک سے باہر نہیں جانے دیتے ورنہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی. تو ان صحافیوں سے اب یہ پوچھنا ہے کہ اب کیوں نہیں بن رہی. اینڈ پہ آپ کی تان ڈائری پر ٹوٹی. اگر کرپشن کے لیے توشہ خانہ کی گھڑی اور بشرا بی بی کے لیے آپ کی ان کی ڈائری بچی ہے تو آپ کو ویسے ہی سلو کر لینی چاہیے. دوسری جانب ناظرین کرام، اب ایک اور بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا اور چونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر یہ بات بڑے واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، بیوروکریسی جو پرابلمز کریٹ کرتی ہے انہیں ٹھیک کیا جائے گا، ڈالرز اور سمگلنگ کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا، سسٹم کو ریسیٹ کیا جائے گا، پاکستان کی اکانومی میں اس کے مثبت نتائج ہوں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو بالکل اچھا ہے. کسے اچھا نہیں لگے گا کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، مہنگائی کم ہو. اب یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ سولر پینل درآمد کرنے کی آڑ میں 73 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف. یہ نیا بہت بڑا سکینڈل ہے اور فرضی کمپنیوں یعنی برائٹ سٹار بزنس سولوشن اور مون لائٹ ٹریڈرز نے چین سے 35 ارب روپے مالیت کے سولر پینل درآمد کر کے اس کے عوض اوور انوائسنگ کرتے ہوئے 73 ارب روپے کا کالا دھن بیرون ملک منتقل کیا. تحقیقات کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ دونوں کمپنیوں کے درمیان قریبی روابط ہیں کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ سے ان دونوں درآمد کنندگان کے درمیان رقم کی منتقلی ظاہر ہوتی ہے. اب اس کے اندر گزشتہ حکومت کا ہاتھ ہے، پی ڈی ایم کا ہاتھ ہے، جس کا بھی ہاتھ ہے، لیکن پاکستان کی ملٹری ایک بڑی کلیئر پوزیشن لے چکی ہے اور جس نے بھی یہ کرپشن کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف گھیرا تنگ ہونا چاہیے اور اس کے لیے پرابلمز بڑھنی چاہیے کیونکہ کرپشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دوسری جانب ناظرین کرام، میں ایک صحافی کو کل سن رہا تھا، خود کو وہ بڑا باخبر ظاہر کرتے ہیں. کچھ دن پہلے جب نواز شریف نے عمران خان، جنرل فیض اور جنرل باجوہ پر حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ گرفتاری ہوگی اور ایف آئی اے نے جی ایچ کیو سے اجازت لے لی ہے، لیکن ابھی تک جنرل فیض حمید گرفتار نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے وہاں سے چیزیں ہولڈ پہ ہیں. نواز شریف کو بھی مبینہ طور پر یہی پیغام بھیجا گیا ہے کہ یہ ریڈ لائن کراس نہ کریں کیونکہ نواز شریف باجوہ پر چڑھ دوڑے تھے. جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر آئے تھے اور شہداء کے لیے ایک تقریب ہوئی، اس میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو اپنے ساتھ انہوں نے بٹھایا. اس وقت کہا گیا کہ دیکھو یہ خان کے لیے پیغام ہے. اب ان سارے صحافیوں کو سانپ سونگا ہوا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ سٹیٹمنٹ نواز شریف کے لیے بھی تھی، یہ سٹیٹمنٹ نواز شریف کے لیے بھی تھی اور سب کے لیے اکراس دا بورڈ تھی. اب ایک نئی تھیوری یہ دے رہے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، پھر کہتے تھے یہ سازش نہیں ہے. اب عمران خان پر چونکہ انہوں نے الزام لگانا ہے،
الزام یہ لگانا ہے کہ انہوں نے سائفر بیرونی جریدے کو دیا، لیکن اس میں یہ پھنستے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے وہ سائفر بیرونی جریدے کو دیا انٹرسیپٹ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو اس جریدے میں چھپا ہے وہ تو اصلی ہے۔ تو جب یہ عمران خان پر الزام لگے گا تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ سائفر تو وہی تھا جس میں وہ زبان استعمال کی گئی ہے آرمی چیف کے بارے میں کہ خدا کی پناہ۔ تو اس سبکی سے بچنے کے لیے اب ایک نیا بھونڈا نیریٹو بنا رہے ہیں، اور نیریٹو یہ ہے کہ امریکہ ہی عمران خان کو لایا، اور امریکہ نے جان بوجھ کے اس طرح کی لینگویج استعمال کی تاکہ خان صاحب کو بیانیہ مل جائے۔ تو اب آپ ایک نئی تھیوری سمجھیں، مطلب اس سے پہلے خان صاحب نے امریکہ کو ناراض کیا ہوا تھا، لیکن اب امریکہ خان صاحب کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اندازہ کریں، خدا کا خوف کریں، فرسٹریشن کی انتہا آپ دیکھیں۔ اب ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت پر بہت بڑا حملہ تھا، اور پاکستان توڑ دینا تھا، ایک گریٹر پنجاب بننا تھا، اور جنرل فیض کے حمید کے ہاتھ میں گریٹر پنجاب ہونا تھا، اور اس طرح سے کے پی کا علاقہ ادھر چلا جانا تھا، پاکستان کو ڈسمینٹل کر دینا تھا، اور اس منصوبے کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض شامل تھے، اور الٹیمیٹلی منصوبہ یہ ہونا تھا کہ اس کے اندر خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے گھسایا جائے اور خان صاحب کو اس میں مجرم ثابت کیا جائے۔ لیکن آبویسلی یہ ساری چیزیں عوام جانتی ہے، جتنے مرضی بیانیے بنائیں، جتنے مرضی فرضی کہانیاں بنائیں، ایسی کہانیاں جو کہ دیو مالائی کہانیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن چلیں، آپ اپنی روش نہ بدلیں، آپ اپنے آقاؤں کے بوٹ چاٹتے رہیں، لیکن عوام تو نہیں مانیں گی۔ آپ پاگل بنانے کی جتنی مرضی کوشش کریں، عوام اب پاگل نہیں بنے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔